بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، کفار مکہ نے انصار اور مہاجرین کو ایسا خط لکھا جس سے ان کا سردار عبداللہ بن ابی کیوں ڈر گیا۔ ہجرت مکہ کے کئی سالوں کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پہنچے، حضرت معاذ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے تو اچانک ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے حضرت معاذ سے کیا جملے ارشاد فرمائے، اور جنگ بدر سے پہلے جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور یہاں تک کہ مدینہ کے سارے یہودی بھی، بنو نذیر، بنو کنات بھی نبی کریم اور مسلمانوں کے خلاف تھے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ارادوں کو کیسے بدلا، یہ سارا کا سارا واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرما سکیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے حبیب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ اور آپ کے صحابہ کی زندگی اطمینان اور سکون سے گزرنے لگی، مگر کفار مکہ کو یہ بات ڈرا رہی تھی کہ اللہ کے حبیب اپنی فوج اور انصار اور مہاجرین کے ساتھ مل کر مکہ والوں کے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ تو اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا جو واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس کی ساری سکیمیں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے ایک نئی چال چلی، اس نے جھوٹا موٹا اسلام قبول کر لیا اور علیحدہ ایک منافقوں کا ٹولہ بنا لیا۔ وہ منافقین مسلمانوں کے خلاف طرح کی سازشیں کرتے رہے۔ کفار مکہ نے اسلام کی دشمن میں جو خط لکھا اس کا مضمون کچھ یہ تھا: تم نے ہمارے آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ منورہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے، تمہارے سارے نوجوانوں کو ہم قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے ہیں، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نقطے کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کے بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ دوپہر کے وقت امیہ اور حضور کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہنے لگا، اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل تڑپ کر کہنے لگا، تم لوگوں نے بے درمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کا ساتھ نہ ہوتے اور بچ کر واپس نہ جا سکتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا، اگر تم لوگوں نے ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت سے روکا تو اے ابو جہل سنو، ہم سارے کے سارے مدینے والے تمہیں شام کی تجارت سے روک دیں گے۔ کفار مکہ جب کھل مکھلا دھمکیوں پر اتر آئے تو انہوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کفار مکہ کا سارے کے سارے عرب میں محاصرہ تھا اور سارے کے سارے قبائل والے ان سے ڈرتے تھے۔ کفار مکہ نے ایک اور نئی چال چلی، انہوں نے سارے کے سارے قبائل والوں کو یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے بھی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ انہیں بھی اس دنیا ہستی سے مٹا دیں گے۔ ابھی چند ہی دن تو ہوئے تھے کہ مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تھے اور سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، کیونکہ مدینہ کی آب و ہوا اس وقت صحابہ کرام
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نہ آئی اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اکثر مکہ کے پہاڑوں کو یاد کرتے اور دعا کرتے، یا الہی ان کفار مکہ کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے ہمیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کفار مکہ مدینہ والوں پر اور انصار اور مہاجرین پر حملہ کر دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور دو تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا کہ کفار مکہ جو شام سے تجارت کرتے ہیں انہی سے ہی ان کا گزر بسر ہوتا ہے، ان میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ نہ کریں اور کفار مکہ صلح پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کہ مدینہ کے اطراف جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی نیت نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف بیچنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے جاتے۔ اسی ٹکراؤ کو روکنے کے لیے کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات یا سراحیہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ حضور کے ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاد کی پہلی آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس کا نام سریہ حمزہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ عبداللہ بن مطلب کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور 30 مہاجرین کو حضرت حمزہ کے ساتھ بھیجا۔ ان کافروں کی تعداد 300 تھی۔ جب جنگ کا محاصرہ ہوا، یہاں سے مسلمانوں نے تیر چلائے۔ سب سے پہلے جو اسلام میں تیر چلایا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسی جنگ کے دوران 7 یا 8 تیر چلائے جو ٹھیک نشانے پر لگے۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہ ہو سکی۔ اس کے بعد کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غزوہ بدر کا معاملہ ہوا۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں غزوہ بدر کا ہی ذکر کیا جائے گا۔